بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر عرض کی کہ فلاں عورت ہے جو اپنی نماز کے اندر، روزوں کے اندر، صدقہ و خیرات کے اندر بڑی مشہور ہے، کہ اس کی نمازوں کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، بڑی نمازی ہے، اس کے روزوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ روزے رکھنے والی ہیں، صدقہ و خیرات کا ذکر کیا جاتا ہے، صدقہ خیرات کرنے والی ہیں۔ غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، مگر یہ کہ اپنی زبان کے ذریعے اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہیں۔ قال ہی فی النار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، جہنم کے اندر جائے گی۔ قال یا رسول اللہ ان فلانۃ تذکر قلۃ صیامہا وصدقتہا وصلاتہا، کہ ایک دوسری عورت ہے جو نہ تو زیادہ جو ہے اس کے روزے ہیں اور نہ ہی زیادہ اس کے صدقہ و خیرات ہے، نہ ہی زیادہ نمازیں ہیں، بلکہ کم روزے رکھتی ہے، کم صدقہ و خیرات کرتی ہے، کم نمازیں پڑھتی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ فرائض تو وہ ادا کرتی ہے، یہ نہیں کہ فرض ہی نہیں پڑھتی، فرائض تو وہ ادا کرتی ہے لیکن فرائض سے ہٹ کر زیادہ نفل نہیں پڑھتی، اسی طرح فرض روزوں سے ہٹ کر زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتی، اور زکوٰۃ تو ادا کرتی ہے لیکن باقی زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کرتی۔ وَأَنَّهَا تَصَدَّقَ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْإِكَتِ، اور بعض اوقات خشک روٹیاں جو ہے وہ ٹکڑے کرتی ہے، صدقہ کرتی ہے۔ وَلَا تُؤْذِي بِلِسَانِهَا جِيرَانَهَا، لیکن اپنی زبان کے ذریعے اپنے پڑوس کو جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتی۔ قال ہی فی الجنۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کیف لی ان اعلم اذا احسنت و اذا اسأت، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیک ہوں یا میں بدکار ہوں، یا جب میں نیکی کروں یا جب میں برائی کروں تو مجھے اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تو سنے کہ تیرے ہمسائے تیرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اچھا ہے، تو تحقیق تو اچھا ہے، تیرا اگر اخلاق، تیرا برتاؤ، تیرے ہمسائے تیرے بارے میں گواہی دیں کہ تو اچھا ہے تو سمجھ لے کہ تو واقعی ہی اچھا ہے۔ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ، اور جب تو ان سے یہ سنے کہ تو برا ہے تو یہ تو سمجھ لے کہ تو کیا ہے، برا ہے۔ اسی طرح ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، آپ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی قسم بینکم اخلاقکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال اور تمہاری حالتوں کو تمہارے اندر ایسے ہی تقسیم کر دیا ہے، کما قسم بینکم ارزاقکم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر تمہارے مالوں کو تقسیم کیا ہے، کسی کو مال زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، گویا یہ پتہ چلا یہ اللہ کی تقسیم ہوتا ہے، انسان کی اپنی عقل کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ان اللہ تعالی یؤتی الدنیا من یحبہ ومن لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ دنیا عطا کرتا ہے اس شخص کو بھی کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دنیا دیتا ہے جس سے محبت نہیں فرماتا۔ وَلَا يُعْتِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، لیکن اللہ تعالیٰ دین نہیں دیتا مگر اسی شخص کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ فَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ دین عطا کر دیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو چن لیا ہے۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، لا
لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ و لسانہ، کہ اس وقت تک انسان کامل مسلمان نہیں ہوتا جب تک انسان کی زبان اور جب تک انسان کا دل مسلمان نہ ہو جائے، جب تک انسان کی زبان اور انسان کا دل کامل مسلمان نہ بن جائے۔ ولا یؤمن حتی یأمن جارہ بوائقہ، اور انسان کامل مومن اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہ ہوں، کہ اس کے شر سے اگر اس کے ہمسائے محفوظ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو تقویت عطا فرماتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔